کا موقع مل رہا ہے۔ استاد المکرم سیدی و سندی و مرشدی موجود ہیں، میں ان کے حکم پر چند لمحات میں ایک دلیل پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ غیور نوجوانوں، ختم نبوت پہ کام کرنے والے کارکنوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اندر اتنی حیثیت کا حامل ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل اور اعضائے رئیسہ حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یقیناً ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، پاؤں کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، لیکن کسی آدمی کا دل کٹ جائے تو زندگی ناممکن بن جایا کرتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بعینہا یہی اہمیت کا حامل ہے۔ کسی آدمی کے عمل میں جتنی بھی خرابی ہو، عقیدہ ختم نبوت میں رکھنا پڑ جائے، اس آدمی کا اسلام معتبر نہیں رہتا۔ ختم نبوت کی یوں دلائل تو بہت زیادہ ہیں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اہل نظر ختم نبوت کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو ختم نبوت کے عقیدے پہ بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرکزہ نے مقام ختم نبوت میں قرآن کریم کی 100 آیات اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے 210 احادیث کے انتخاب کر کے ختم نبوت کے ایک جامع مقدمہ لکھ دیا ہے۔ میں اس میں ایک بات کرنے لگا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں، حضور آخری نبی ہیں، بایمانہ حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اگر نیا نبی آتا، اس پہ احکامات آتے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا، اس کو ایمان کے اندر حصہ دینا ضروری بن جاتا، اس پہ ایمان لانا بندے پہ ضروری ٹھہر جاتا۔ باقی دلائل چھوڑیے، قرآن کریم کے پہلے صفحات کو اٹھا لیجیے، سورۃ بقرہ ہے، سورت نمبر 2 آیت نمبر 4۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی ہے، صحابہ کرام کا مرتبہ ایمان بیان کیا ہے، صحابہ کرام کی ایمانی باتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اوپر ایمان لانے والی صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے پہلے تورات پہ ایمان لایا ہے، آپ سے پہلے انجیل پہ ایمان لایا ہے، قرآن سے پہلے زبور پہ ایمان لایا ہے، ان کتابوں کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کتابوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے مقام مدح میں دوسری بات فرمائی ہے یؤمنون بما انزل الیک، صحابہ کرام نے تورات زبور و انجیل پہ ایمان لایا ہے، اور قرآن کریم جو آپ کی طرف نازل ہوتا ہے صحابہ کرام نے بھی اس کے اوپر ایمان لایا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان جیسے پہلی کتابوں پر ہے بما انزل الیک، ویسے قرآن پاک پر ہے۔ اللہ پاک نے اگلی بات فرمائی وبالآخرۃ ھم یوقنون، آپ پہ ایمان لانے والی جماعت جب پہلی کتابوں پر ایمان رکھتی ہے، قرآن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے بعد اللہ لفظ قیامت لاتے ہیں، لفظ آخرت لاتے ہیں، قیامت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ان کتابوں کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ قیامت پر بھی ایمان ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ میں ایک سوال کر سکتا ہوں، مفسرین نے بھی لکھا ہے، علماء بطور دلیل بیان کرتے ہیں، اللہ پاک نے نزول وحی کی بات کی ہے، تورات انجیل زبور کی بات کی ہے، نزول وحی پر ایمان کی بات کی ہے، قرآن کریم کی بات کی ہے۔ ان دو ایمان کی شکوں کے بیان کے بعد اللہ لفظ قیامت کی بات کیوں کرتے ہیں، آخرت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر حضور پاک کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا ہوتا، یقیناً اس پہ وحی آتی، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے، اسے بھی ایمان میں بطور ایک ایمانی شرک ایمان رکھنا پڑتا، ایمان کا حصہ بنانا پڑتا، لیکن نیا نبی آتا نہیں ہے، نئے
ہونے نہیں ہیں، وحی کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ کبھی فرمایا پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، اس کے بعد قیامت مانتے ہیں۔